بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ایک مرتبہ بصد عقیدت و احترام اپنے آقا و مولا سرور عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وعلى آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم۔ مخدومی گرامی قدر آفتاب خطابت حضرت العلام مولانا سید محمود صفی اللہ وقار پاشا متظلہ النورانی، صدر سیرت النبی اکیڈمی علی جناب مولانا سید علی قادری حفظہ اللہ، اور دیگر معزز و مکرم قابل احترام مشائخ و علماء اکرام، عمائدین ملت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے ہم اور آپ آج انتہائی بامقصد کام سے اور نہایت عظیم الشان غرض سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ کانفرنس تحفظ شریعت کے مقدس عنوان سے معنون کی گئی ہے، جس کا پیغام سننے اور اپنے دل و دماغ میں نقش کرنے کے لیے آپ اور ہم یہاں پر جمع ہوئے، ساتھ ساتھ اس پیغام کو اپنے اعز و اقارب خصوصیت کے ساتھ اپنے گھر کی خواتین تک پہنچانے کا آپ اپنے اندر عزم اور حوصلہ لے کر یہاں سے واپس ہوں، تاکہ آج باطل طاقتیں جس گوشے سے شریعت مطہرہ اور شریعت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ میں مداخلت کرنے کی ناپاک کوششیں کرنا چاہتی ہے، وہ گوشہ خواتین ہے۔ حضرات گرامی، یقینی طور پر تاریخ انسانی بھی اگر آپ اٹھا کر پڑھیں گے، شیطان نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو بہکانے اور بھٹکانے کی کوشش کی، ناکام و رسوا ہوا، تو گوشہ خواتین کے ذریعے سے وہ داخل ہوا، اما حوا علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو گویا اپنی بات منوا لیا۔ حضرات گرامی، جس طرح سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو 2 سے زائد مقام پر بیان فرمایا، تاکہ لوگوں کو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے کہ ایک گوشہ کمزور گوشہ ہے جو لوگوں کے لیے گویا شیطانی مداخلت کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، اور آج شیطان جو روح دھار کر شریعت محمدیہ میں مداخلت کرنا چاہتا ہے، وہ حکومت وقت کا روح ہے۔ مسلمانوں کی قدیم دشمن یہودی لابی ہے، اسرائیلی طاقتیں اور یہودی طاقتیں ہیں، جیسا کہ آپ نے مجھ سے پیشتر حضرت مولانا مظفر حسین خان بندہ نوازی متظلہ سے آپ نے سماعت فرمایا، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں میں ضرور تم پاؤ گے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت ترین دشمن کے اعتبار سے اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم یہود ہے، یہودی لوبی ہے۔
یہ ساری دنیا میں مسلمان جس کرب کا شکار ہے اور ہر طرف مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ان کے مال لوٹے جا رہے ہیں، بے آبرو کیا جا رہا ہے، یہ ساری کی ساری سازشیں یہودی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ 9/11 کے واقعے کو آپ لے لیں کہ جو ایک بالکلیہ طور پر ایک عجوبہ محسوس ہوتا ہے کہ محض تو گویا جہاز آئے اور ایک عمارت سے ٹکرا گئے اور وہ عمارت ساری کی ساری وہی تہس نہس ہو گئی۔ نہ جانے کتنی لمبی اور کتنی مدتوں کی پلاننگ تھی، اور نہ جانے کیسے کیسے کیمیکلز اور بارود کو استعمال کیا گیا جو آنن پانن اس ساری عمارت کو وہیں پر بسم کر دیا۔ یہودی لابی اور یہودی سازش کا نتیجہ تھا۔ حضرات گرامی، دنیا بھر کے ممالک میں جو ممالک اسلامی مسلم ممالک اور اسلامی ممالک کے نام سے جانے اور مانے جاتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ حقیقتاً وہ اسلامی ممالک ہیں یا نہیں۔ حضرات گرامی، ہر جگہ یہودی اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، اپنے ایجنٹوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایسے ہی کچھ سازشیں رچی گئی ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت کا معاملہ لے لیجئے، اس کے بعد سے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے شریعت میں مداخلت اور مسلمانوں کے مسائل کو لے کر اچھالنا، یہ یہودی لابی اور یہودی سازش کا گویا نتیجہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آخری 3 حرف مشترک ہیں، واو، دال اور یہ یہودی کے لے لیجئے، اور ہماری ہندوستانی حکومت کا جو گویا کرسی پر بیٹھا ہوا شخص ہے اس کا نام بھی مودی ہے، آخری 3 حرف مشترک ہے، واو، دال۔ ایک اور بات ہے جو اس موقع سے کہیں نہیں جا سکتی، کوئی اور موقع پر بتائی جا سکتی ہے، وہاں پر بھی آخری 3 حرف مشترک ہیں۔ حضرات گرامی، ویسے یہ جو موضوع اور عنوان ہے طلاق کا، ٹرپل طلاق کا، ایک نشست میں 3 طلاق، یہ ساری کے ساری نالج اور یہ علم بہم ان کو کیسے پہنچایا گیا، کن کے ذریعے پہنچایا گیا؟ ایک طبقہ، ایک چھوٹا سا فرقہ ہمارے درمیان میں ہے جو ایک نشست میں یا ایک طور میں 3 طلاقوں کو ایک ہی مانتا ہے کہ سعودیہ میں اس کو ایک مانا جاتا، کویت میں اس کو ایک مانا جاتا، تیونس میں اس کو ایک مانا جاتا، فلاں جگہ ایک مانا جاتا۔ یہ سارا کا لا کر ان کے کان بھرنے والے کوئی تو ہیں جو یہ سب ماننے والے اور جاننے والے ہیں۔ خود تو امت مسلمہ میں گویا ان کے اس نظریے کو رائج کرنے کی خود کے اندر نہ طاقت ہے، نہ استدلالی طاقت ہے، نہ اور کوئی طاقت ان کے پاس ہے کہ اس مسئلے کو مسلمانوں میں مکمل طور پر رائج کیا جائے اور نافذ کیا جائے۔ حکومت کے ذریعے سے رائج کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن اپنے پاؤں پر جو کلاڑی پڑتی ہے اس کا احساس ایسے موقع پر فراموش کر دیا جاتا ہے۔ لگتا ہے ایسی ہی کچھ غلطی ہوئی ہے کہ کان بھرے گئے تو اس مسئلے کو لے کر اٹھ گئے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی کیونکہ آفتاب خطابت کے سامنے، خطابت تو نہیں کہوں گا، ایک چھوٹا سا چراغ ہوں ٹمٹماتا ہوا کہ میں زیادہ بولنے کی جسارت نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا، مولا تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اگر تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے اور گھاٹے میں پڑے رہنے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، یہ دین رحمت ہے، نبی پاک نبی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے جو رحمت سے بنا ہے، بے پناہ بے پایاں رحمت فرمانے والا، رحم کرنے والا اللہ تعالی دین رحمت۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے قانون بیان کر دیا، یہ قاعدہ بیان کر دیا، یہ کلیہ بیان کر
کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، دشواری کا معاملہ نہیں چاہتا۔ ہر معاملے میں، ہر نہج پر اور ہر موقع پر رب تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے۔ یہ دین رحمت ہے۔ تو کہیں یہ خیال آئے تو بھئی یہ طلاق کیسے رحمت ہو گئی؟ نادانو، یہ بھی رحمت ہے۔ برٹش گورنمنٹ نے اس پر پابندی عائد کر دی تھی، نتیجہ بھگتنا پڑا کہ ارے جس رشتے کو اوپر خدائی قانون نے جوڑا ہے، انسان اس کو کیسے توڑ سکتا؟ قانون بنا دیا کہ نہیں، بالکل نہیں توڑا جا سکتا، بس جو جڑ گیا جڑ گیا، چاہے 36 کا آنکڑا ہو جائے، جڑ گیا جڑ گیا، توڑ ہی نہیں سکتے۔ اب کیا نتیجہ؟ اور نتیجے یہی ہوتے ہیں، یعنی کسی قسم کا ڈائیورس، سپریشن اور طلاق کا تصور ہی نہیں۔ کیا نتیجہ؟ انبن ہوئی۔ کیا کیا جائے؟ بے شمار قتل کے واقعات رونما ہونے لگے۔ قتل نہ انبن ہوئی، یا بیوی شوہر کو مار دے، یا شوہر بیوی سے چھٹکارا پانے کے لیے بیوی کا قتل کرتے۔ بے شمار قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا۔ پھر قانون میں ترمیم لائی گئی، برٹش گورنمنٹ نے ترمیم لائی کہ طلاق صورتیں کچھ رکھی گئی، اس کے اندر کچھ شرائط کے ساتھ کچھ صورتوں میں طلاق دی جا سکتی۔ اس میں بھی ایسی خامی کہ پھر یعنی اس میں یہ کہ اگر نان نفقہ، جی کپڑا پہننے کا اور کھانے پینے کا سامان اس کو اگر وہ نہ دے، فوڈ اس کو فراہم نہ کرے، تو وہ طلاق اور سپریشن کرایا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ وجہ نہیں کہ انہیں اگر کوئی بدکاری کرتی ہے عورت یا مرد آدمی کسی غیر عورت سے بیوی کے علاوہ اپنے سمبند قائم کرتا ہے، تعلقات قائم کرتا ہے، جی تو ایسی صورت پہ طلاق نہیں دی جا سکتی، ایک شرط کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر بے حیائی کا بازار اتنا گرم ہوا کہ بیوی کے سامنے شوہر بلا حجاب غیر عورتوں سے تعلقات قائم کرتا، کیونکہ کوئی سپریشن کی کوئی وجہ نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتی۔ حکومت نے قانون بنا دیا کہ کسی کی مجال نہیں اب سپریٹ کر سکے یا طلاق دے سکے یا ڈائیورس دے سکے، اور شوہر کے سامنے بیوی غیر مردوں سے تعلقات بے حجابانہ وہ اوروں سے قائم کرتے۔ پھر یہ معاملہ اتنا ہوا کہ پھر ان بے حیائیوں کے سدجواب کے لیے پھر حکومت برٹش گورنمنٹ نے پھر سے قانون بدلا کہ پھر کوئی بھی وجہ سے اگر نا اتفاقی ہو آپس میں، جی آپس میں نا اتفاقی ہو، کمپرمائز نہ ہو سکے، تو پھر ڈائیورس کی گنجائش ہے، واپس اسلام کے قانون کی طرف آنا پڑا انہیں۔ یہی تو وجہ ہے۔ حضرات گرامی، یقیناً طلاق بھی ایک رحمت ہے، مردوں کے لیے بھی رحمت ہے، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تم کیا بات کرتے ہو کہ تو مسلمان عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ ارے 3 طلاق کوئی ظلم نہیں بلکہ مسلم عورتوں کے لیے رحمت ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ دوسری جگہ تو طلاق دیا تو بس ختم ہو گیا رشتہ، لیکن مسلمانوں کے پاس قرآن نے بیان کیا الطلاق مرتان فإمساک بالمعروف او تسریح بإحسان۔ ایک طلاق دینے کے بعد تو کیا، 2 طلاق دینے کے بعد بھی وہ اچھے طریقے سے اپنے پاس اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے، گنجائش۔ طلاق رجعی یہ مستحسن احسن طریقہ جو طلاق نا اتفاقی ہے، جی نہیں بن پا رہی ہے، تو پھر مدت مخصوص میں اس کو طلاق دے، پھر 1 مہینہ گزرنے سے پہلے اس کو لوٹا دے، کچھ الفاظ کے ذریعے سے صحیح یا پریکٹیکل کوئی ایکشن کے ذریعے سے صحیح۔ اسے اپنی بیوی کے ساتھ جو الفاظ استعمال کی جائے وہ الفاظ استعمال کر لیا تو واپس اس کے حق میں آ گئی، واپس بھی کوئی نئے عقد کی بھی نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 2 طلاق کے بعد بھی گنجائش ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس کے بعد پھر سے طلاق دیتا ہے، تو اتنی مدت تک 1 طلاق ہی نہیں، 2 طلاق کے بعد بھی گنجائش ہے۔ ہاں مسئلہ جو ہو رہا ہے وہ نادان جاہل لوگوں کی بنا پر، جاہل نادان لوگوں کی بنا پر غصے میں آ گیا، اپنے آپ کو بہت بڑا مرد سمجھتا ہے۔ غصے میں آنا مردانگی کی علامت نہیں ہے، کمزوری کی علامت ہے۔ اجتنبوا الغضب
غضب سے پرہیز کرو، غصے سے بچو۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جو غصے سے غصہ پی لیا میں اس کی کل شفاعت کروں گا قیامت کے، جنت میں اس کو لے جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غصے سے بچو۔ اور یہ غصہ کیا بولتے مرد آدمی غصہ بتانا ہے اس کو، یا تو گالی گلوچ کرے گا یا تو نکال دے گا الفاظ۔ یہ بہادری ہے؟ ارے بزدلی ہے، یہ تو بزدلی ہے۔ بہادری کا کیا معاملہ، اسلام نے جو کانسیپٹ اور تصور دیا ہے قربان جائیے۔ ایک موقع پر نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ چند لوگ مل کر ایک بڑی چٹان کو دھکے دے رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا لنعلم اینا اقوی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اس چٹان کو دھکے دے رہے ہیں تاکہ ہم جانیں کہ ہم میں سے کون زیادہ طاقتور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاقتور ہونا یہ نہیں کہ تم کسی چٹان کو دھکے دے کر اپنی جگہ سے ہٹا دو، بلکہ فرمایا الشدید من غلب علی نفسہ، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ یہ ہے طاقت۔ تم کون سی طاقت کے بھرے پہ جاتے ہو جو عورتوں پر دھڑلنے سے استعمال کرتے ہو؟ ظالموں، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ارے وہ عورت جس کی کوکھ سے جنم لینے والے نبی اور پیغمبر بنے، اولیاء اور صدیقین بنے، انہی کی کوکھ سے جنم لینے والے بنے، وہ مقدس خواتین ہی تو تھے۔ اس سن پر تم ظلم کرتے ہو؟ اسلام کے ماننے والے ہو جس اسلام نے تو جانور کے تعلق سے بھی حضور نے فرمایا اگر کسی کے پاس اگر کوئی جانور بھی ہے تو اس کی پیٹھ اور اس کے پیٹ کے حق اس کے اوپر واجب۔ جانور بھی اگر کسی کے پاس ہے تو حضور نے فرمایا اس کی پیٹھ اور اس کے پیٹ کا حق اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو پھر کل قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیٹ کا حق کیا ہے؟ نبی رحمت نے فرمایا جانور کی پیٹ کا حق یہ ہے کہ وہ جتنا کیپیبل ہے اتنا ہی بوجھ اس پہ ڈالا جائے۔ اس کے پیٹ کا حق یہ ہے کہ اس کو وقت پر اس کو چارہ دیا جائے۔ جانور پر ظلم کرے تو نہیں بچ سکتے قیامت کے دن۔ عورت پر ظلم کر تم کیسے بچ سکو گے؟ خبردار ان نادانوں کی وجہ سے کہ ایک نشست میں دے دیا اٹھا کے پڑھ وہ جاہل بزدل کم ہمت کمزور دے دیا نشست میں۔ ایسوں کے لیے امت مسلمہ بھی ایک لائے عمل بنائے۔ علی قادری صاحب خصوصیت کے ساتھ اس پوائنٹ کو آپ مناسب سمجھے تو یہ کرے کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا۔ یقیناً طلاق دی گئی مطلقہ عورتیں ہیں، طلاق دیا ہوا مرد بھی ہوتا، لیکن طلاق کی نوعیت معلوم کر رہی ہے کہ کس نوعیت سے اس نے طلاق دی، وہی جہالت بڑا انداز اختیار کیا تو اس کے سلسلے میں کوئی لائے عمل تیار کیا جانا چاہیے کہ اس نے اپنی سابقہ بیوی کو دھن 3 طلاق دے کر اپنے نکاح سے خارج کیا ہے۔ اس ظالم کے تعلق سے کچھ لائے عمل امت مرتب کرے اور کچھ ہدایات رہنمایانہ ہدایات امت تک پہنچائے کہ امت کی شریف خاندانوں میں ایسوں کے رشتے نہ ہونے پائے۔ حضرات گرامی بہرکیف یہ ہے نظام رحمت ہے طلاق۔ ایسی صورت میں نہ بن پائے تو پھر کیا؟ نہیں بن پائے، نہیں ٹوٹ سکتا تو کیا کیا جائے؟ تو آگ اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا لے، ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دے، یہی ہوتا نا۔ نہیں چھوٹ سکے تو یہی ہوتا۔ نہیں آدمی بھی بیزار ہو کے کہیں چلا جائے نکل کر۔ طلاق کی صورت طلاق ہونے کے بعد میں اس کے لیے اس کا راستہ ہاں یہ اپنی نئی شادی کر سکتی ہے، اس کے لیے اپنے شوہر کا انتخاب یہ کر سکتی ہے دوسرے شوہر کا، اور یہ اپنے لیے نئی شریک حیات کا یہ زندگی اپنی زندگی کے لیے انتخاب کر سکتا ہے۔ دونوں کے لیے آزادی اور دونوں کے لیے گویا راہیں کھلی، راستے کھلے ہوئے، کسی کے لیے بھی راستہ بند نہیں ہے۔ اسلام نظام رحمت۔ حضرات گرامی پھر نان نفقے کی بات، شریعت مطہرہ دین رحمت والا قانون، کسی کے لیے پر مصیبت بوجھ نہیں ہے۔ ہاں عدت کے ایام 3 مہینے تک اس کا نان نفقہ اس کے اوپر لازم ضروری ہے کہ اس کو نان نفقہ دیتا رہے، گرچہ کہ اس کے نکاح سے خارج ہو گئی لیکن 3 مہینے تک ہی۔ اب جو خواتین
کدھر سے بھی آمد و انکمنگ کے لیے جس طرح سے حرام ذرائع مرد کاروبار میں استعمال کرتے ہیں یا حرام ذرائع کے ذریعے سے آمدنیاں حاصل کرتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی حرام ذریعہ ہوگا اگر وہ عدالتوں میں مقدمے دائر کر کر اپنے چھوڑنے والے شوہروں سے اپنی مدت دراز تک یا اپنی عدت کے ایام کے بعد تک تاحیات نان نفقے کا مطالبہ کرتی، اگر عدالت اگر فیصلہ بھی کر دے تو خدا ترسی اختیار کرے، خدا کا خوف کرے، تمہارے لیے اس کا ایک پیسہ بھی عدت کے ایام کے بعد میں تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں۔ اگر تمہیں مرنا ہے واقعی طور پر اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت کی منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ وہ خواتین نہیں کسی طرح سے اس کو تو یہ کرنا وہ کرنا ہی نہیں، شریعت نے جو آپ کے لیے حدود متعین مقرر کی ہے۔ حضرات گرامی، یہ شعور بیداری، شریعت مطہرہ کے تحفظ اور شریعت مطہرہ کے نفاذ اور اپنی اٹوٹ وابستگی کو شریعت مطہرہ سے اس کا ثبوت دینے کے لیے اس طرح کے جلسوں کا انعقاد نہایت قابل مبارکباد ہے۔ میں سیرت النبی اکیڈمی کے تمامی ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس مبارک سعی کو قبول فرمائے اور امت کے اندر تحفظ شریعت کے جذبے کو مولا تبارک و تعالی بیدار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔